بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ ریڈار پہ ہم روزانہ سیاست، حکومت اور افراتفری، درجہ حرارت اور یہ ساری چیزیں، حکومت آ رہی ہے، حکومت جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، یہ ساری چیزیں جو زیادہ تر ویلاگ جو ہیں وہ اس پہ ہی کام کر رہے ہیں۔ لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سیوک معاملات جو عوام سے براہ راست بھی کچھ مسائل ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا رہوں۔ آج میری کوشش یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کروں جو عوام سے متعلقہ ہیں۔ عوام سے جب متعلقہ کی بات ہوتی ہے تو پھر سب سے پہلے آج کل جو ایشو چل رہا ہے وہ ہے سیلاب کی تباہ کاریاں۔ بارشیں تو کافی حد تک تھم گئی ہیں، کراچی کی حد تک بارشیں ہوئی ہیں، مزید بارشیں ہوئی ہیں اور مزید توقعات ہیں کہ وہاں پر بارشیں ہوں گی، لیکن سیلاب کی تباہ کاریاں تو پورے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے جو نقصانات ہوئے ہیں، جو دیہات بہہ گئے ہیں، جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جانور جو اس میں ہلاک ہوئے ہیں، یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہتے تھے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے بہت اہم چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ سندھ کے حوالے سے ایک عالمی ادارے نے رپورٹ پیش کی ہے۔ عالمی ادارے نے رپورٹ پیش کی اور اس رپورٹ میں کھانے پینے کی اہم اشیاء، مثلاً چاول، کپاس، گنے کی فصل جو تباہ ہوئی ہے، اس حوالے سے جو نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں یہ صرف فصلیں 3 اور 4 فصلوں کی جو اندازہ لگایا گیا نقصان کا عالمی ادارے رپورٹ نے جو کہا ہے صرف وہ ہے، باقی نقصانات الگ ہیں۔ کہتے ہیں اس سے $1.5 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ سیلاب کی تباہ کاریوں میں بیرون ملک سے جو امداد آئی وہ کہاں خرچ ہوئی، کتنی آئی، سندھ کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر حکمران اور وہاں کے صوبائی وزراء ہمیں ٹیلی ویژن پر نظر تو آتے ہیں، بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر وہاں حقائق کیا ہیں، یہ بالکل اس سے بالکل برعکس ہے۔ ابھی تک حکومت سندھ نے اپنے فنڈز میں سے سیلاب زدگان کو کتنے پیسے ڈونیٹ کیے، یہ ابھی تک کوئی علم نہیں ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ صوبائی حکومت کے لوگوں نے، وزراء نے، وہاں پر بااثر لوگوں نے کتنے پیسے ڈونیٹ کیے، یہ بھی ابھی تک راز ہی ہے، کس نے کیا دیا کوئی کچھ نہیں پتا۔ ہاں، بیرون ملک سے جو امدادیں آئی ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے گوداموں میں بری ہیں اور ان کو فروخت کیا جا رہا ہے، اونے فونے فروخت کیا جا رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، عجیب لوٹ مار کا ایک منظر ہے، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ اور یہ سارے معاملات میں ناظرین وہاں پر اگر سیاسی تھوڑا سا ٹچ دے دیں کہ MQM کے معاملات، وہاں پر 3 لاشیں کیا گریں، آپ کے علم میں ہے نا کہ 3 لاشیں 20-15 دن سے یہ معاملہ چل رہا تھا اور وہاں پر گمشدہ لوگوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی۔ وہاں ایک MQM کا صوبائی وزیر ہے، فیصل سبزواری، اور اس طرح کا ان کا پورا نام میرے علم میں ذہن میں نہیں آ رہا، وہ اس کے ممبر بھی ہیں اس کمیشن کے، وہ بھی اس میں شور مچا رہے تھے کہ اچانک جب زیادہ شور مچا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ایک اغوا ہونے والے معاملہ جس پہ ہم نے کل بھی ویلاگ کیا تھا، اس پہ جب عدالت نے نوٹس لے لیا تو پھر سندھ میں بھی افراتفری مچی اور اچانک آنن فانن 3 افراد کی لاشیں سندھ کے مختلف علاقوں سے مل گئیں۔ اور اتفاق کی بات دیکھ لیجئے کہ وہ 3 لاشوں کو جو لوگ تھے ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ MQM سے تھا۔ اب وہاں تو طوفان اٹھا، کارکنان جنہوں نے عمران خان کی حکومت چھوڑ کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو جوائن کیا اور ان کے اتحادی بنے، وہاں پر کارکنان شدید غم و غصہ، اور کل ایک غم و غصہ کی لہر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کب ان 3 میتیں جو تھیں ان کا نماز جنازہ تھا، وہاں MQM کے قائدین بھی آئے۔ جب MQM کے قائدین آئے تو کارکنان بپھر گئے، شدید احتجاج، نعرہ بازی، یہاں تک کہ ان کے ایک مرکزی رہنما عامر خان کو اپنی جان چھڑا کے وہاں سے بھاگنا پڑا، وہ چلے گئے۔ اب MQM کی عملی طور پر اس وقت MQM کی قیادت کارکنوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب ان کے قائدین
ہیلے بہانے ٹال مٹول کے معاملات کا حکومت چھوڑ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، حکومت کو یہ چاہیے، حکومت وہ کرے ورنہ ہم چھوڑ دیں گے، ورنہ یہ اس طرح کے معاملات. لیکن کارکنان یہ سب کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ صاحب مانگتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ اب پہلے سے اور اب تک وہی ظلم ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے. اب 3 لاشیں جو آئی ہیں، گھر گھر قہرام مچا ہوا ہے اور عجیب افراتفری. یہ بھی سندھ میں ہی ہو رہا ہے. اب سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، اب ایم کیو ایم کرنے کیا جا رہی ہے. مجھے تو اندازہ، میں نے پہلے بھی آپ سے ایک وی لاگ میں بات کی تھی، ایم کیو ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ حکومت کو چھوڑ دے. لیکن جن کے کہنے پہ گئی ہے اب صرف ان کے ایک اشارے کی ہی منتظر ہے. وہ کسی وقت بھی جا سکتی، جیسے اشارہ ہوا اب چلے جائیں گے، یہ بات طے ہے. لیکن اب وہاں کی قیادت جو ہے بالکل وہ جو ہے غیر فعال ہے. وہاں کارکنوں نے یہ سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. ایک بات تو یہ ہے. اب سندھ کے حوالے سے ہی دوسرا اہم معاملہ، جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے مراد علی شاہ وہاں کے وزیر اعلیٰ، وہاں کے وزراء شرجیل میمن اور دوسرے تیسرے وہاں کے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بلند بانگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سیلاب زدگان کے لیے یہ کیا، ہم نے امداد دی، ہم نے یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ عمران خان جو اب وزیر اعظم نہیں ہے، ایک پارٹی کا سربراہ، اس پہ شدید تنقید کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن عملی طور پر سیلاب زدگان کی امداد کے لیے حکیم وہاں پر ان کے پاس جانے سے ہر بندہ وہاں سے گھبرا رہا ہے. کیونکہ وہاں جو لوگ گئے ہیں، منظور وسان، نفیسہ شاہ، خورشید شاہ کا بیٹا اور دوسرے تیسرے جتنے بھی گئے ہیں، ان لوگوں نے ان کی پٹائی کی ہے. اب پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ عطاب کا شکار ہیں. اب کل کیا ہوا؟ کل لارکانہ کے پریس کلب کے باہر ایک سیلاب سے متاثرہ شخص، نورل اس کا نام بتایا جا رہا ہے، سندھی ہے. اس نے اپنے 3 بچے اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے اور بلند آواز سے پکار رہا تھا، صدائیں دے رہا تھا کہ خدا کے واسطے میرے بچوں کو خرید لیا جائے، میں اپنے بچوں کو فروخت کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ وہ یہ بتا رہا تھا کہ اب میرے پاس ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، مجھے اپنے سانس اور زندگی کی رمق کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے سانسوں کو بحال کرنے کے لیے کچھ کھانے کی ضرورت ہے. اس لیے میں اپنے بچے فروخت کر رہا ہوں تاکہ میں تو زندہ رہوں. میرے چند ایک گھر والے جو سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، گھر تباہ ہو گیا ہے، دیہات جو ہے ملیا میٹ ہو گیا ہے، جانور چلے گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، کچھ نہیں میرے پاس بچا. اب 3 یہ بچے ہیں جن کی وجہ سے میں اپنے سانسوں کو بحال رکھنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے میرے بچوں کو خرید لیا جائے، میں بیچنا چاہتا ہوں. وہاں پر پریس کلب کے باہر بھی اس نے دہائیاں دی. وہاں پر صحافی بھی تھے، انہوں نے ان سے سوالات کیے، ان سے پوچھا کہ کیوں آخر ایسا کر رہے ہیں، امداد آ رہی ہے، صوبائی حکومت. اس نے کہا کہ صوبائی حکومت تو نام نشان کہیں نظر ہی نہیں آتی. میں ڈپٹی کمشنر کے آفس میں گیا ہوں، وہاں مجھے امداد نہیں ملی، دھکے ملے ہیں. انتہائی شرمناک واقعات ہے جو سندھ میں ہو رہے ہیں ناظرین. یہ اکا دکا واقعات ہے جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن لاتعداد واقعات ایسے ہیں. پاکستان کی تاریخ کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار کے بعد آج پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پھٹ پڑے ہیں لوگ. بھٹو جس کو ہمیشہ اب تک لوگ کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو، اب سیلاب میں وہ بھی مر گیا، ڈوب گیا ہے ذوالفقار علی بھٹو. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ناظرین. لوگ اپنے بچے فروخت کر رہے ہیں. دوسری طرف کل ایک سیشن جج نے ایک گودام پر چھاپہ مارا. سیشن جج کی قیادت میں ایک گودام پر چھاپہ مارا گیا. گودام کس کا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کا تھا. تو وہ مقامی رہنما، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. اس گودام کے اندر گودام کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی بڑی تصویریں اویزا ہوئی تھیں، تاکہ کبھی کچھ کارروائی کر ہی نہیں سکتا تھا. سیشن جج نے کل چھاپہ مارا تو وہاں سے بیرونی ممالک سے آئی ہوئی امداد وہاں سے برآمد کی گئی. اندازہ کیجیے، لاکھوں روپے کی امداد جو سیلاب متاثران کو تو نہیں ملی، لیکن اونے پونے فروخت کی جا رہی تھی اندر خانے اور گوداموں کے اندر پڑی ہوئی تھی. یہ ایک واقعہ ہے ناظرین. یہ کچھ ہو رہا ہے سندھ کے اندر. سب اچھا کی آواز نہیں ہے. سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں بھی زیادہ ہوئی ہیں اور وہاں پر 18% جو ہے رقبہ
18% سندھ کا رقبہ وہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر ہوا ہے۔ حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں 30 اضلاع، ناظرین سندھ کے 30 اضلاع آفت زدہ قرار دے دیے گئے۔ اب ہم اپنے اصلی موضوع پہ آتے ہیں۔ اب سندھ میں کھانے پینے، آٹے کی بحران، آپ کو پتہ ہی ہے آٹا وہاں ملتا نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہو چکی ہیں، ملتی نہیں ہیں۔ اور وہاں عالمی ادارے نے جو رپورٹ دی ہے، عالمی ادارے نے رپورٹ دی ہے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ 1.5 ارب روپے، ارب نہیں ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا ہے صرف 3 فصلوں کے تباہ ہونے سے۔ وہ میں آپ کو عالمی ادارے کی رپورٹ منون آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ عالمی ادارے کی رپورٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں زراعت کے شدید متاثر ہونے سے چاول، کپاس اور گنے کی مد میں 1 ارب 40 کروڑ ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ سندھ کا 18% حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ چاول کی جو 80% فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، گنے کی 61% فصل تباہ، کپاس کی 88% فصل جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ اور اس سے نقصان کتنا ہوا ہے؟ یہ عالمی ادارے کی رپورٹ کہتی ہے کہ سندھ کے چاول کی فصلیں تباہ ہونے سے 543 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ناظرین اب یہ چاول کا 543 ملین ڈالر، اب کپاس 485 ملین ڈالر اور گنے کی فصل 273 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ناظرین یہ ہے کپاس، گندم اور چاول۔ آپ اندازہ کیجئے یہ 3 فصلوں سے اتنے ارب روپے کے ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ سندھ میں ہو کیا رہا ہے؟ بلاول بھٹو کہاں ہے؟ آصف زرداری کہاں ہے؟ حکومت کے وہاں پر وہ لوگ جو 30-35 سالوں سے وہاں پر حکومت کر رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ کل میڈیا ٹاک کر رہے تھے وزیر اعلیٰ، وہاں ان پر سوال کیا گیا کہ جناب آپ بھی عملی طور پر تو نظر آتے ہیں کسی نہ کسی علاقے میں پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہوئے، لیکن وزیر صحت کیوں نظر نہیں آتی جو آصف زرداری کی بہن ہے اور بلاول بھٹو کی پھپھو ہیں وزیر صحت؟ وہ کسی علاقے میں آج تک کیوں نظر نہیں آئی؟ بے شمار بیماریاں، ڈینگی ہے وہاں پر گیسٹرو ہے اور بیماریوں کی بھی مار یقیناً ہوئی ہے وہاں سیلاب کے بعد، لیکن وزیر صحت کو تو کہیں نہیں دیکھا۔ مراد شاہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، اپنے آقاؤں کے بارے میں وہ کیا جواب دیتا۔ لیکن ناظرین ہم بات کر رہے تھے عالمی ادارے کی رپورٹ۔ اسی طرح کہتے ہیں جی سندھ میں ٹماٹر، پیاز اور مرچ بیسک چیزیں ہیں، اشیاء ضروریہ، یہ وہ ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے اور بیسک ہیں، بنیادی ہیں۔ ٹماٹر، پیاز اور مرچ، ان کی مد میں 374 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں جانور 43,000 سے زائد جانور ہلاک ہوئے ہیں سندھ کی حد تک، اور اس سے 13 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے، یعنی 3 کروڑ سے زیادہ لوگ وہاں پر متاثر ہوئے ہیں۔ ناظرین یہ ہے عالمی ادارے کی رپورٹ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ سندھ کے سیلاب کی آباد کاری، ان کے جو زدگان کے متاثرین ہیں ان کی آباد کاری میں کتنے پیسے اکٹھے ہوئے، کتنے پیسے خرچ ہوں گے۔ اب تو وہاں پر جو سیلاب زدگان ہے وہ تو خدا کے آسرے پہ ہے، خدا کے سہارے پہ ہے۔ پہلے وہ شروع احتجاج بھی ہوتے ہیں۔ کل وہ ایک شاہراہ بدین اور پتہ نہیں کون سا علاقہ مجھے میرے ذہن میں نہیں رہا، وہاں پر شاہراہیں بند کر دی گئیں احتجاجاً کہ ان کو امداد نہیں مل رہی۔ اب خیرپور، نواب شاہ، سندھ کے بڑے بڑے علاقے جہاں پر نامی گرامی پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیشہ ہی جیتتے رہے ہیں، اب وہاں پر وہ نظر نہیں آ رہے۔ اور امداد تو دور کی بات، وہاں پر لوگ جو ہیں اب امداد کے منتظر لوگوں کی اب حالت یہ ہے کہ اب وہ انتظار نہیں کر رہے بلکہ احتجاج کر رہے ہیں، شدید احتجاج ہو رہا ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے فروخت کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف
حکومت کے بااثر لوگوں کے گوداموں کے اندر چھاپے پڑ رہے ہیں. ایسی بے شمار چیز، خیمے، رات جو بھی میں نے ذکر کیا جس گودام کے اندر چھاپا مارا ہے سیشن جج نے، اس میں کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ خیموں کے لاتعداد، لاکھوں کی تعداد میں کہتے ہیں خیمے بھی برآمد ہوئے ہیں. وہ خیمے جو ترس گئے ہیں پاکستان کے وہ سندھ کے باسی کہ ہمیں، جن کے گھر ختم ہو گئے، دریا برد ہو گئے، جن کے پاس رہنے کے لیے آسمان کے نیچے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس خیمے نہیں ہیں، لیکن خیمے گوداموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 15-20 دن پہلے بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا. سندھ میں ایک چھاپا پڑا ایک گودام پہ، وہاں سے مچھردانیاں برآمد ہوئی تھیں. وہ مچھردانیاں جن کی ضرورت ہے سیلاب کے بعد، وہاں پر مچھر، بے شمار مچھر. اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں ڈینگی میں اچانک اضافہ ہو گیا کیونکہ مچھر کی بہتات نے، اور مچھردانیاں ان کی ضرورت تھی. اور باہر سے جو مالک انہوں نے مچھردانیاں بھی تھیں، لیکن وہ کچھ بیچ دی گئیں، کچھ گوداموں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جو سیاسی بنیادوں پہ تقسیم کی جانی ہیں. اب وہاں پر اب سیاست نہیں ہوگی، اب لوگ انتقام لیں گے. اب سندھ کے حالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ڈالروں کے حوالے سے اتنے ڈالروں کا نقصان، اب آباد کاری کے لیے اتنے پیسے اکٹھے کرنے کہاں سے آئیں گے؟ سندھ کا وزیر اعلیٰ تو جب کبھی بھی میڈیا میں آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے وفاق سے بات کیا، وہ پیسے دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. بھلا بھائی، آپ 18ویں ترمیم کے بعد تو آپ کے پاس ٹیکسز، ریونیو کا سارا معاملہ تو صوبے کے پاس ہے، اور صوبے ہی وفاق کو پیسے دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وفاق کو میں پیسے دے رہا. آپ کے پیسے کدھر چلے جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو خرید و فروخت ارکان اسمبلی کی، اور پنجاب میں بھی ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ 15 بریف کیس پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے آئے تھے، سندھ سے آئے تھے. اب یہی 15 بریف کیس اگر سندھ کے سیلاب متاثرین کی امداد پر لگا دیے جائیں تو پھر بٹو زندہ ہو جائے نا. ناظرین، اب پتہ نہیں پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت اور پیپلز پارٹی کے موجودہ جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں وہ چاہتی کیا ہیں، یہ میں نہیں پتا، لیکن کچھ بھی چاہتی ہوں ناظرین، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیلاب زدگان کے لوگوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے، اور جو ہم پر عذاب نازل ہوئے ہیں، جو ہم پر سختیاں آئی ہیں، یا اللہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفوظ رکھے اور ہمیں نجات دلائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.